أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق اللہ العظیم. آج تلاوت کی گئی آیات طیبات اور بعد میں آنے والی چند آیات کا پس منظر ایک واقعہ ہے. معاملہ یوں ہے کہ ایک منافق نے کہیں سے آٹے کا تھیلا چوری کیا. اتفاق سے اس میں سوراخ تھا، چنانچہ وہ تھیلا لے کر جس طرف جا رہا تھا سوراخ سے آٹا گر رہا تھا. وہ اپنا نشان چھوڑتا ہوا جا رہا تھا. اس منافق نے اپنے طور پر چالاکی یہ کی، تدبیر یہ کی کہ آٹے کا تھیلا یہودی کے پاس امانت رکھوا دیا. مالک کو چوری کی اطلاع ہوئی. نشانات کے تعاقب میں چلتے چلتے منافق کے گھر پہنچا. منافق سے کہا، تم نے میرا آٹے کا تھیلا چوری کیا ہے. منافق نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ میں نے تمہارے گھر سے آٹے کا تھیلا چوری نہیں کیا. نشانات دیکھو آگے جا رہے ہیں. چنانچہ نشانات کے تعاقب میں آگے چلے تو وہ یہودی تک پہنچ گئے. یہودی نے حقیقت حال بتائی کہ میرے پاس اس نے امانت کے طور پر یہ تھیلا رکھوایا ہے، مجھے نہیں خبر اس نے چوری کیا یا کیا. نیا تنازع کھڑا ہو گیا. چنانچہ اس کے قبیلہ کے لوگ بھی، منافق کے قبیلہ کے لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور معاملہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. آپ نے حالات سنے. قریب تھا، منافق کی قسم، اس کے ساتھ کھڑے لوگ، یقین دہانیاں، نشانات. آپ علیہ السلام یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے. اتنے میں یہ آیات طیبات نازل ہوئی. اصول بتایا گیا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی، قرآن پاک اتارا، بالکل حق اور سچ. قرآن پاک میں آپ کو احکامات دیے. اب آپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی روشنی میں جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں ان ہدایات کی روشنی میں فیصلہ کریں. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. آپ اللہ کے بتائے اصولوں پر فیصلہ کریں، چاہے آپ کا فیصلہ کسی اپنے کے حق میں ہو یا پرائے کے حق میں. بہر صورت عدل و انصاف سے کام لیں. کسی چور اور خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ فریق نہ بنیں.
چاہے وہ ظاہراً مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح یہاں منافق ظاہراً مسلمان تھا، ایسے لوگوں کی طرفداری مت کرے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انصاف کرنے والا درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، حالات کو دیکھ کر حق سے فیصلہ کرتا ہے، وہ فریقین میں سے کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ باقی ظاہری حالات کو دیکھ کر ایک دفعہ آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہودی ہی چور ہے، منافق کی قسموں پر اعتماد کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ یہودی کو چور قرار دیتے، اس کے خلاف فیصلہ کرتے، اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کے عالی شان منصب، آپ کے اونچے مرتبے کے مطابق نہیں۔ آپ کو تھوڑا سا بھی اس معاملے کو سنتے ہوئے کسی چور، چاہے وہ ظاہراً مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے طرف ہونا، جھکاؤ رکھنا، ہمدردی ہونا نہیں چاہیے۔ اس پر آپ اللہ کی ذات پاک سے استغفار کریں، واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور جو صحابہ کرام ظاہری حالات دیکھتے ہوئے منافق کی طرفداری کر رہے تھے، ان کی طرف کھڑے تھے، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے اس عمل پر اللہ سے معافی مانگیں۔ مسلمان کی شان حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنے پرائے کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں۔ آئندہ کے لیے نصیحت کی جاتی ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ۔ ایسے لوگوں کی طرف سے ہرگز فریق نہ بنے جو ظاہر میں کچھ ہیں، اندر سے کچھ ہیں، جو دھوکہ، فریب، خیانت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھیں۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ اللہ ایسے دھوکہ دینے والوں کو، دغا بازوں کو، خیانت کرنے والوں کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ظاہراً مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں، خیانت کرنے والا نہیں۔ اللہ حق کو پسند کرتے ہیں، حق کے ساتھ ہیں، لہذا آپ بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نصیحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن قیامت تک کے لیے کیا بہترین اصول واضح کر دیا کہ کسی کے ساتھ کھڑے ہونا یا کسی کے حق میں فیصلہ دینا یہ حق کی بنیاد پر ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ فلاں مظلوم ہے تو ساتھ کھڑے ہو گئے، فلاں غریب ہے تو ساتھ کھڑے ہو گئے، فلاں اپنا ہے، برادری کا ہے تو ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نہیں، تولنا، دیکھنا، حالات کا جائزہ لینا اور بہر صورت عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اگر یہ اصول ہمارے ہاں طے ہو جائے تو یقین مانے گھر کے اندرون خانہ کے جھگڑوں سے لے کر عالمی سطح کے جھگڑوں تک ہر طرف امن ہی امن ہو، ہر طرف امن ہی امن ہو اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔